سلام قولم رب الرحیم کا خاص وظیفہ مگائی کا توڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1000 سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرتا ہے اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو بھی میں آپ کو قیمتی دعا بتانے جا رہی ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور طاقتیں بھی ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور ہر پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں حضرت ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے گزر جاتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیت گزری ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اس طرح حضرت ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابیاں کامرانیاں ملی۔ کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی کیا وظیفہ کرتے تھے؟ وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ جس نے بھی یہ تسبیح کی وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا ہے خصوصاً الحکم الکتاب سے، اور ابن عربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتانا لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصاً الحکم الکتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اب آپ کے ذہن میں کچھ شک ہے تو میں چھوٹی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کس وقت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ نماز کے بعد پڑھو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں، اور وہ کچھ خاص عمل ہو جاتا ہے، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو بچے، مرد، عورتیں سب کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں نالائق ہے تو اس کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو ڈیلی 313 مرتبہ پڑھا تو آپ کا بچہ امتحان میں فرسٹ آئے گا۔ اس طرح اگر کوئی عورت گھر میں کسی بھی مصیبت میں دوچار ہے، اس کو پڑھے، یا اس کا شوہر کوئی کاروبار نہیں لگ رہا، شوہر پڑھے یا بیوی پڑھے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی۔ تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ محترم ناظرین، 3 اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبولیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 نماز فجر کا وقت، کیونکہ فجر کے وقت رب کی رحمتیں زمین پر بٹ رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 2 عصر کا وقت، رب کو یہ وقت بہت ہی محبوب ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرا وقت عشاء کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ لوگ مومن ہیں جو راتوں کو میرے لیے اٹھتے ہیں اور جب ساری دنیا سو رہی ہو، اور ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہو، دعا کر رہا ہو، نوافل ادا کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، تو رب کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے کہ ساری خلقت بے بسی میں ہو کر سوئی ہوئی ہے اور خود ہی میں، لیکن یہ ایک میرا بندہ ہے اپنے نفس کو مار کر میرے لیے اٹھ کر بیٹھا ہے۔
محترم ناظرین، آپ اس میں سے کوئی بھی وقت چن لیں کہ آپ نے کس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے اور کس وقت میں یہ وظیفہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ تو آپ نے قرآن پاک کی سورۃ یاسین، جس سے قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اس کی یہ چھوٹی سی آیات سلام قول من رب الرحیم، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اس آیات کو پڑھیں گے، تو بے شک آپ آزما لیجئے گا، آپ کو ہر عام اور خاص خود سلام کریں گے، اور یہ وہ آیات ہے جس کی بدولت فرشتے سلام کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ دنیا کی ہر شخصیت پیار کرے گی، آپ سے انسانیت اختیار کرنے لگے گی، آپ کو محبوب جاننے لگے گی۔ تو محترم ناظرین، آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ایک ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو آپ بے شک ہمارے چینل پہ آ کے ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کہا، آپ ان سبسکرائب کیجئے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔